اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور کی آیت 25 سے ہو رہا ہے۔ 52/25۔ بات اہل جنت کی ہو رہی تھی۔ سابقہ آیات میں انہی کی خصوصیات بتائی گئیں اور یہ آیت پھر ضمناً سامنے آ گئی تھی کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ عام طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، اور میں نے تو وضاحت سے لکھا ہے کہ کیا اخروی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے؟ تو قرآن کریم تو یہ بتاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم میرے احساس کے نزدیک تو سب سے بڑا عذاب تو یہی ہوگا کہ اس دنیا میں ہم جن لوگوں کے سامنے بڑے معتبر، بڑے معتمد علیہ، بڑے دیانتدار، بڑے متقی پرہیزگار، ان کے دوست، ہمدرد، بہی خواہ بظاہر بنے رہتے ہیں اور دل میں ان کے خلاف عداوت، خصومت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، بظاہر ہنس کے ملتے ہیں، دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ذرا اس کا رخ پھیرے اور دیکھیے میں کس طرح چھرا گھومتا ہوں۔ دیانت اور امانت میں لوگوں کے اندر شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی ہوتی ہے، اور وہ چوں بخلوت می روند آنکار دیگر می کنند، پوشیدہ زندگی بالکل ان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ یہاں تو چھپایا جا سکتا ہے اور چھپاتے رہتے ہیں ہم، آخر دم تک معتبر کے معتبر بنے رہتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جائے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے ہوں گے، آمنا سامنا ہو جائے ان لوگوں کا کہ جن کو ہم بن کے کچھ اور دکھاتے تھے اور دل میں ان کے متعلق کچھ اور ہوتا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہوتا تھا وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ وہاں یہ موجود ہوں جن سے ہم نے ساری عمر منافقت برتی، اور وہ خیالات جو ان کے خلاف دل میں ہمارے گزرتے تھے وہ ابھر کر نمایاں طور پر سامنے آ جائیں، تو سوچئے پہ کیا کیفیت ہو۔ یہاں اگر کہیں ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے کہ ہمارا جھوٹ کھل جائے، فریب نتر جائے، وہ لوگ سامنے ہوں جن کے سامنے معتبر بنے پھرتے ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو وہاں اگر ساری زندگی کے اس قسم کے بھید، اس قسم کی منافقت کھل کر سامنے آ جائے، اور وہ سب لوگ وہاں موجود ہوں جن کے سامنے ہم اتنے معتبر بنے بیٹھے تھے، تو کیا کیفیت نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے نزدیک تو وہ جہنم کا عذاب جسے کہتے ہیں اس سے ورے ہی یہ عذاب تو اس سے کہیں زیادہ شدید عذاب اور رسوا کن عذاب ہوگا تھا۔ رسوا کن عذاب قرآن نے بتایا ہے یہ، تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکے گی کہ جس حلقے کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا معتبر اور اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار بنائے پھرتے تھے، ان کے سامنے اصلیت ظاہر ہو جائے اور وہ سارا حلقہ وہاں موجود ہو۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اہل جنت کے متعلق یہ بتایا ہے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ قرآن کا انداز ہے، بات تو اتنی سی کہ ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں گے، سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے، کہنا تو یہی تھا کہ وہ پہچانتے ہوں گے تو باتیں کریں گے۔ یہ انداز ہے قرآن کا، اقبلہ ہے، یعنی آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا۔ آہا آئیے، آپ تشریف لے آئے، بڑی خوشی ہوئی، ہمیں انتظار ہی تھا آپ کا۔ کسی کو اس طرح سے خندہ پیشانی سے، دل کی کشاد سے اس طرح سے ملنا،
اس طرح سے اس کا استقبال کرنا، یعنی اسی میں یہ بات آ گئی. ایک لفظ اقبلہ کہہ کے قرآن نے بتا دیا کہ ان کے باہمی تعلقات کس قدر خندہ پیشانی کے اور خوشگواری کے ہوں گے. اور وہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ دل میں کچھ اور رکھا ہوا ہوگا اور چہرے پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوگا. وہاں تو زبان اور قلب دونوں ہم آہنگ ہوں گے. تو وہاں اقبلہ جو ہے ایک دوسرے کو مسرت سے، خوشی سے ایک دوسرے کا استقبال کرنا، یہی بڑی بات ہے. قرآن نے کہا دوسرے مقام کے اوپر کہ اہل جنت جب داخل ہوں گے تو دوسرے پہلے جو ہیں وہ سلامن سلامہ سے استقبال کریں گے. اور اہل جہنم کے متعلق کہا ہے کہ جب بھی کوئی آئے گا تو پیشانی پہ بل پڑ جائیں گے، لا مرحبا لہم کہیں گے، ان کے خوش آمدید نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ کر سخت رنجیدہ ہو جائیں گے، کبیدہ خاطر ہو جائیں گے. اور اہل جنت کے متعلق کہا ہوا ہے یہی کہ وہ ایک دوسرے کا استقبال سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کریں گے. وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. اور وہ کہیں گے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے یہ جو جنت مل رہی ہے، لیکن مومن کا تو انداز یہ ہے کہ اس پہ بھی وہ یہ کہتا ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، نہیں یہ خدا کا احسان ہی ہے جو اس نے ہم پہ کر دیا. اور یہی جذبہ شکر گزاری ہے حقیقت میں عزیزان ایمان. یہ بڑی چیز ہے، یہ جو قرآن کریم نے تاکید بھی کی ہوئی ہے، شکر گزار ہونا. یعنی ہمارے ہاں تو اب یہ ساری چیزیں رسمی ہو گئی ہیں نا، جیسے السلام علیکم رسمی ہو گئی ہے. اتنی عظیم چیز ہے کہ جب بھی آپ ملتے ہیں اس سے پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی اور امن کا خواہاں ہوں، میری طرف سے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا. اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام کہ میرا رد عمل بھی یہی تمہارے متعلق ہوگا. تو اگر دو افراد یا جو جماعتیں آپس میں ملیں اور ملتے ہی دل کی آواز ان کی ہو، منافقت کی آواز نہیں کہ میں تمہاری پیس کا، تمہارے امن کا، تمہاری مسرتوں کا خواہاں ہوں، کیسا معاشرہ وہ نہیں ہوگا صاحب. وہاں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا، میں نے کہا ہے نا کہ من اللہ علینا کہا ہے اگلی آیت میں، یہ اس کا احسان ہے جو اس نے ہمیں کیا. یہ کیوں ہوا؟ پہلے تو یہ پہلے ہی خود کہہ دیا قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. ایک خصوصیت یہ بتائی کہ ہم دنیا میں جو رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہتے تھے، بہی خواہی کے ساتھ رہتے تھے، شفقت اور محبت کے ساتھ رہتے تھے. یعنی ایک خصوصیت یہ بتائی فمن اللہ علینا، تو اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہم جنت میں آ گئے. تو گویا اہل جنت کی خصوصیات میں پہلی چیز یہ بتائی کہ ہم آپس میں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، شفقت سے، پیار سے، ہمدردی سے، غمخواری سے، اور پھر اس میں منافقت نہیں بلکہ خلوص سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہوئی جنت میں آنے کی. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے اور دوسری طرف اہل جہنم کے جن ضمائم اور جرائم کا ذکر کرتا ہے، تو پہلی بات اہل جنت کی جن خوبیوں کو گناتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات جنت میں جا کر پیدا ہوں گی. وہ ساری ان کی صفات اس دنیا کے اندر ہیں، ان کے اعمال اس دنیا کے اندر ہیں. اگر وہ انہیں کہتا ہے کہ دیانت دار، امانت دار، خلوص، محبت، شفقت، یہ ساری چیزیں، یہ نہیں کہ یہاں سے تو وہ ایسے ہی چلے جائیں گے اور جو ہی جنت میں داخل ہوئے اور یہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو گئیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جنت میں جائیں گے وہ جن کی اس دنیا کی زندگی میں یہ خصوصیات ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی. انہی کو اعمال صالحہ یا نیک عمل کہتے ہیں. تو جتنی اہل جنت کی جتنی صفات و خصوصیات قرآن نے گنائی ہیں وہ اس دنیا کے اندر ان کے اندر پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات و صلاحیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں. انہی کو وہ اپنے ساتھ وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. وہاں جا کے ان کو ایکوائر نہیں کرتے. وہ تو اور آگے بات ہے کہ پھر جنت کی زندگی میں مزید کیا کچھ وہ ایکوائر کریں گے.
پروموشن میں جب لڑکا میٹرک سے کالج کے ایف اے میں جاتا ہے تو وہ میٹرک کی صلاحیتوں کی بنا پر ایف اے میں داخلہ لیتا ہے. جب کہتے ہیں کہ اس نے فرسٹ ڈویژن لی تھی یا ہائی مارک لیے تھے تو وہ میٹرک کی اپنی خصوصیات کی بنا پر وہ یہ کہا جاتا ہے. اب آگے جا کے اس نے جو ایف اے میں یا بی اے میں جو مزید علم حاصل کرنا ہے وہ وہاں کی اور بات ہے. داخلہ اس کا کالج میں وہ جو پچھلا امتحان یا پچھلی زندگی تھی اس کی میٹرک کی ان میرٹس کی بنا پر اگلی کلاس میں داخلہ ملتا ہے. تو جنت میں جو لوگ جائیں گے قرآن کریم میں ان کی خصوصیات بہت تفصیل سے ان کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے. تو وہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے، یہ ان کی بات ہے، یہاں والوں کی بات نہیں ہے. جس شخص میں جس گروہ میں یہاں وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو چکی ہوں گی جو اہل جنت کی بتائی ہیں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکیں گے. یہاں ویسا بننا ہوگا جیسا وہ جنت کے اہل جنت کو جس طرح سے قرآن قرار دیتا ہے. تو یہ اہل، اور جب ان میں یہ خصوصیات ہو جائیں پیدا تو اہل جنت تو یہ یہی ہو گئے. فارمل سی بات رہ گئی نا کہ امتحان ہوگا اس میں پاس ہوں گے تو پھر پروموٹ ہو کے ایف اے میں چلے جائیں گے. قابلیت تو اس نے پیدا کر لی ہوگی. اور اگر یہ افراد ایک معاشرہ ایسا قائم کر لیں گے، ایک نظام ایسا کر لیں گے قائم، اس قسم کے افراد جن میں یہ خصوصیات پیدا ہو چکی ہوں گی تو یہی معاشرہ جنت کی مثیل بن جائے گا، اس دنیا کی جنت بن جائے گا. تو یہ جنت عرضی کی زندگی جسے میں بار بار کہا کرتا ہوں وہ بھی کہیں سے اوپر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. افراد معاشرہ کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو جائیں اور وہ ایک معاشرہ قائم کر لیں، اس قسم کا نظام قائم کر لیں اس قسم کا، تو یہ معاشرہ یا نظام جنتی کہلا لے گا یہاں. اور یہی جب آگے بڑھتے ہوئے اگلی دنیا میں یا اگلی زندگی میں جا پہنچیں گے یہ اپنی جنت ساتھ لے جائیں گے. جس طرح سے اہل جہنم اپنا جہنم ساتھ لے جائیں گے. جہنم کے اہل جہنم کے متعلق جن جرائم گناہوں ضمائم کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ وہاں جا کے نہیں پیدا ہوتے، وہ یہاں کے جرائم ہوتے ہیں جن کی بنا پہ ان کی زندگی جہنم کی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں یہ جو ذکر آیا ہے اہل جنت کے اور اہل جہنم کی تو وہ اسی دنیا کے اندر جن انسانوں میں وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہوں گی وہی ہوں گے جنت میں داخلے کے قابل، جہنم میں جانے کے سزاوار. تو جہنم کی تو بہرحال بات ہی وہاں تو رک گیا، مزید ترقی کا سوال ہی نہیں ہے. جنت کے اندر قرآن نے بتایا ہے کہ اس سے آگے بڑھنے کی ارتقائی منازل طے کرنے کے بھی امکانات وہاں ہوں گے. تو وہاں کوئی اور پروگرام ہوگا، وہاں کا نصاب کچھ اس سے مختلف ہوگا میٹرک سے، تو اس نصاب کے مطابق پھر آگے چلنا ہوگا. لیکن داخلہ جنت میں ان خصوصیات و صفات کی اعمال کی بنا پر ہوگا جو اس زندگی کے اندر انسان نے کیے. تو اسی لیے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ قبل کا لفظ قرآن نے کہا ہے تو مجھے اس سے اسٹرائک ہوا تو میں واضح کر دوں کہ یہ کیا ہے کہ جنت میں آنے سے پہلے کی زندگی میں ہماری کیفیت یہ تھی اور اس کی وجہ سے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. پھر وہی لفظ ہے، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہی تصور ہے، وہ سزا کا تصور ہے نا ذہن کے اندر، نتائج کا تصور نہیں ہے. تو اس کی بنا پر ذہن میں یہ چیز ہے کہ وہ جو بھی یہاں سے جائے گا اس نے کچھ تو گناہ کیے ہوئے ہوں گے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. بہرحال ہر شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا. کوئی 3 مہینے کی قید، کوئی 6 مہینے کی قید، سال بھر کی، کوئی 14 سال کی، اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے. یہ ہے ذہنوں کے اندر تصور اس قسم کا ہمارے، یہ سزا والی بات نہیں ہے. اور پھر ہمارے ہاں جب یہ تصور ہوا کہ سب کو آخر میں جنت میں بھیج دینا ہے تو پھر عجیب مثالیں ہوئیں کہ وہ تو سینیٹوریم ہوتا ہے جس میں وہ ٹی بی کے مریضوں کو بھیج دیا جاتا ہے، وہاں ان کا علاج ہو جاتا ہے، پھر وہ تندرست ہو کے آ جاتے ہیں.
ایک مثال دیتے ہیں کہ صاحب وہ دھوبی کے یہاں کپڑے بھیجتے ہیں، اس کے اوپر علائش ہوتی ہے، اس کے ہاں وہ میلے ہوتے ہیں، میل کچیل ہوتی ہے، بھٹی پہ چڑھاتا ہے وہ میل کچیل کٹ جاتی ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ سارے تصور غلط ہیں عزیزان من، قرآن کے خلاف ہیں، غلط اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ قرآن جہاں بھی یہ کہتا ہے وَوَقَاهُمْ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، محفوظ رکھا، دور رکھا، قرآن نے کہا کہ اہل جنت کے تو کانوں میں اس کی بھنک تک نہیں پڑے گی، اس کی آواز تک نہیں آئے گی، اتنی دور رکھا جائے گا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ پہلے وہاں بھیجا جائے گا اور وہاں سے سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے، یہ یہودیوں کا تصور تھا، انہوں نے یہ کہا تھا۔ قرآن میں بھی یہ ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ وہ الگ الگ طریقے ہیں نکالنے کے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو بڑے بوڑھے ہوں گے، بزرگ جو ہوں گے، اسلاف ہوں گے، وہ وہاں کہیں عدالت میں رکے ہوئے ہوں گے اور مقدمات میں کچھ شہادت دینے، کچھ اتنے عرصے میں ہمیں وہ جہنم میں بھیج دیں گے، اور جب پھر ان کو پتہ چلے گا تو وہ آئیں گے تو وہ وہاں سے نکال کے ہم کو لے جائیں گے۔ یعنی تصور یہ کہ پہلے جہنم میں بھیجیں گے اور وہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، یہ ان کا تصور تھا، وہ سزا کا تصور ہے ان کے ہاں۔ قرآن سزا کا تصور نہیں دیتا۔ قرآن، میں جیسا مثال میں کہا کرتا ہوں کہ سنکھیا کھانے سے جو ہلاکت ہوتی ہے وہ سزا نہیں ہوتی کسی عدالت کی دی ہوئی، وہ سنکھیا کھانے کا جو عمل ہے یا سنکھیا جو ہے اس کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ ہوتا ہے، اسے سزا نہیں کہا جا سکتا، یہ مکافات عمل ہے، نیچرل کانسیکوینس ہے اس کا۔ تو اسی لیے یہ جو وہ تصور نہیں ہے، قرآن نے اسی لیے کہا کہ جن کے پاس مارکس جو ہیں 60% ہوں گے ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا۔ آج کی اسکول کی اصطلاح میں یہ سمجھ لیجئے، ان کا 60% جو ہے وہ 40% جو ان کی غلطیاں ہیں ان کو کور کر جائے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں اگلی کلاس میں چلنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے یا نہیں، اور اس کے لیے ایک معیار مقرر ہو جائے گا کہ میرٹ کا پلڑا جھکتا ہو۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، قرآن نے متعدد مقامات پہ ہے، ثقلت موازینہ و خفت موازینہ، وہ میزان کھڑی کرتا ہے، جون سا پلڑا جھکتا ہے اس کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے۔ قابلیت اور اعلیٰ خصوصیات اور صفات مومنین کا پلڑا جھکتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، حالانکہ دوسرے پلڑے میں بھی کچھ برائیاں ہوتی ہیں، اور اگر وہ پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے تو حالانکہ اس پلڑے میں بھی تو کچھ بہتر اچھائیاں ہوتی ہیں۔ جو پاس مارکس حاصل نہیں کرتا ہے اس کے جو مارکس obtain کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع چلے جاتے ہیں۔ تو اصول جو ہے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں تو کوئی کلاس ہوتی تو میں اس میں یہ عرض کرتا، یہ جتنی سائنٹیفک ڈسکوری ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، یہ ایولیوشن کی، یہ دنیا کے بڑے بڑے سائنس اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ارتقاء کے سلسلے میں جس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہو اگلی منزل میں جانے کی، وہ اگلی منزل میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت سے اسقام اور کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ قرآن نے جو کہا تھا کہ حسنات کا پلڑا بھاری ہو تو سیئات کو کور کر لیتا ہے، یہ عین سائنٹیفک ہے بات۔ یہ سارا اصول جو ہے ایولیوشن کا، وہ سارا اس بنیاد پہ چلتا ہے، اور وہ تحقیق اس پہ کرتے ہیں کہ کس جنس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی یا ہو جاتی ہے کہ وہ اگلی منزل میں جانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو قرآن نے یہ اصول دیا ہے، یاد رکھیں، اسی لیے کہا ہے کہ ہمیں اس عذاب السموم سے، یہ سب کچھ جلا دینے والا جو عذاب ہے، اس سے اس نے بچائے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ کیا کرتے تھے پہلے؟ کہا کہ باہمی تعلقات تو ہمارے محبت اور شفقت اور رحمت اور غمخواری اور ہمدردی کے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، انا کننا من قبل ندعوہ، اور ہمارا مسلک یہ تھا کہ زندگی کا کوئی معاملہ بھی آتا تھا تو ہم وہاں خود فیصلہ کرنے کی بجائے اسے آواز دیتے تھے۔ قرآن کے یہ اصطلاح ہے، چوراہے پہ کھڑا ہو کر یا دوراہے پہ کھڑا ہو کر اگر
معلوم نہ ہو کہ صحیح راستہ کون سا ہے جس پہ میں نے جانا ہے، اور کوئی دور ہو کھڑا تو اس کو بلا کے پوچھا جاتا کہ او بھائی مجھے ذرا بتا دیجئے گا میں نے جانا حسین چوک کی طرف، کدھر جھک جاؤں؟ یہ ہے ایک انداز کہنے کا۔ قرآن کریم نے جو کہا ہے خدا کا بلانا، خدا کو آواز دینا، خدا کو آواز، اس کی کتاب کو آواز دینا ہوتا ہے کہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، میں کس طرف کو جاؤں۔ کہا ہمارا مسلک زندگی یہ تھا کہ ہم زندگی کے ہر دوراہے پر اسی کے ضابطۂ ہدایت کو آواز دیتے تھے، اسی کو کنسلٹ کرتے تھے، اس سے پوچھتے تھے۔ وہ آیت تو شروع میں آ گئی، گزر گئی تھی، پھر آئے گی، پھر عرض کر دوں گا کہ میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ تو کہ ہر بلانے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس پہ پھر بڑے مسئلے مسائل چلے کہ صاحب اتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو وہ ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی، اور یہاں کہا ہے ہر دعا قبول کرتا ہوں۔ ہر دعا قبول کرنے کی بات نہیں تھی عزیزان مان، کہا یہی تھا کہ جب بھی کوئی کسی مقام پہ کھڑا ہو کر پوچھتا ہے ہم سے کہ بتائیے صحیح راستہ کون سا ہے، ہم فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور خدا کا اور ہمارا تعلق اس کی کتاب کی روح سے ہے عزیزان مان، یہ جواب دیتی ہے، اور یہ صحیح ہے، ایمان ہے ہمارا۔ اور میں تو چھوٹا منہ بڑی بات علی وجہ البصیرت میں یہ عرض کروں گا کہ زندگی کا کوئی معاملہ اور کوئی مسئلہ بھی کوئی ہو جہاں آپ کو ضرورت پڑے کسی قسم کے استفسار کی، پوچھنے کی، قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہم جواب دیتے ہیں جب پکارنے والا ہمیں پکارتا ہے۔ پکار یہ ہے، پوچھتا یہ ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے کہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ جواب کس طرح سے ملتا ہے؟ براہ راست تو نہیں ہمیں ملتا، تو براہ راست خدا سے تعلق ہی نہیں ہمارا تعلق اب اس کی اس کتاب کے ذریعے سے ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہمارا مسلک کے زندگی یہ تھا، یعنی ہم کیوں جنت میں آ گئے؟ باہمی معاملہ تو اس قسم کا تھا، محبت و شفقت کا۔ مسلک زندگی کا یہ تھا کہ ہر اس مقام میں جہاں کہیں کوئی دو پاسبلٹیز یا دو ممکنات یا دوراہا کہیں ہوتا تھا، وہاں ہم کھڑے ہو کے پوچھتے تھے کہ کون سا راستہ ہماری منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا، وہاں سے جواب ملتا تھا، اور اس طرح سے ہم اس راستے پہ چلے۔ انہو هو البر الرحیم، وہ بڑا دست کرم اس کا بڑا کشادہ ہے، سامان نشو و نما بڑی بہتات سے دیتا ہے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں آج اس جنت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ کچھ جنت والوں کے متعلق کہا کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور یہ کچھ کہیں گے ایک دوسرے سے، اور یہ کچھ کہنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر دیا، فذکر، تیرا کام یہ ہے کہ تو ہماری رہنمائی کو، ہمارے قانون کو، ہماری ہدایت کو ان تک پہنچائے چلا جا، ان کے سامنے اعلان کرتا چلا جا، بتائے چلا جا۔ یہ جو ہے فذکر، اب یہاں ذکر آیا اور ذکر لفظ یہاں سے نکلا اور وہ ذکر کرنا ہوا کہ ذکر کرتا رہا، تو ذکر وہ ہے جو آپ زور زور سے سنتے ہیں مسجدوں میں نمازوں کے بعد، جو آدھی رات کے بعد بھی قریباً چلتا ہے، وہ ذکر خفی اور ذکر جلی۔ اور اس گناہ گار نے تو برسوں تک یہ ذکر کیے ہوئے ہیں اسی لیے دل کا مریض ہو جاتا ہے انسان اس کے بعد، اور ذکر یہ ہو جاتا ہے ذکر۔ قرآن اپنی، میں نے کہا، تصویر آپ کرتا ہے، دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے فذکر بالقرآن 50/45، بات صاف کر دیتا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان کو مطلع کرتے رہو، بتاتے رہو، جتاتے رہو، دکھاتے رہو کہ کون سا راستہ صحیح ہے بالقرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی روح سے رہنمائی کرتے تھے، خود خدا کا یہ ارشاد ہے، فذکر بالقرآن، فذکر، کہا اب رہا ان لوگوں کے یہ الزامات، اتہامات، اعتراضات، تو اب اس سے نظر آتا ہے کہ ایک داعی حق کے متعلق
یہ نہ ماننے والے کیا کیا کچھ کہتے تھے اور کیا کیا کچھ کہتے ہیں، آج بھی ان کی یہ کیفیت ہے، ہر قسم کا جھوٹ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، مطعون کرتے ہیں۔ کیا کیا اعتراضات ہیں؟ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ وہ نظر آیا کہ وہ یہ کچھ کہتے تھے۔ کاہن یہ جو قسمتوں کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، یہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے وہ تو نچلی کلاس کے کاہن ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی درگاہوں کے، خانقاہوں کے جو بڑے بڑے اتباع ہیں، وہ بڑے بڑے کاہن ہوتے ہیں، سب اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا جاتے ہیں یا جو مصیبت آتی ہے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے وہاں سے کچھ دوا اور تعویذ لے کے آتے ہیں۔ یہ اس دور تک، زمانہ نزول قرآن تک عرب میں کہانت بڑی زیادہ مشہور تھی۔ ان کے ہاں کے جو بڑے بڑے پروہت، مذہبی پیشوا، بزرگ، وہ اسی بنا پہ بزرگ ہوتے تھے کہ وہ قسمتوں کا حال بتاتے تھے۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور قسمت کا حال نہیں بتاتے تھے، بتاتے یہ تھے کہ یہ جو روش تم اختیار کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ تو چونکہ بات یہی تھی کہ یہ بھی کچھ آنے والی تباہی کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں، تو یہ اصل میں قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ یہ کاہن ہی ہیں، ایک بڑے پیمانے پہ سمجھ لیجئے۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن کس طرح سے اس کی تردید کرتا ہے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، یہ خدا کا انعام ہے کہ تو کاہن نہیں ہے۔ تو جو بھی یہاں قسمتوں کا حال بتانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کاہن ہے، خدا کی طرف سے وہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ سنت نبوی کا پیروکار ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا نے تو حضور کو کہا ہے کہ خدا کا انعام ہے یہ کہ تو کاہن نہیں ہے۔ نبوت اور کہانت میں بڑا فرق، ابھی آگے چل کے بات آتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے تھے؟ ولا مجنون، وہ کہتے تھے پاگل ہو گیا۔ میں نے آگے بھی کبھی بتایا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کس بنا پہ پاگل کہتے تھے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ پاگل ہے، اسے اپنے نفع نقصان کا بھی کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو جسے نفع نقصان کا ہوش نہ ہو اسے دنیا پاگل کہتی ہے۔ کسے پاگل کہتی ہے؟ تیری مت ماری ہوئی ہے ایسا، بس ذرا سا ہی تو کاغذ تھا جس کو ادھر سے ادھر کرنا تھا، 50,000 روپے وہ پڑا تھا تمہارے لیے، 1000 سمجھایا اس کو، اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتا پاگل ہو گیا یہ۔ رشوت کا 50,000 روپیہ کانوں کان کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ تھوڑی سی ملاوٹ اس کے اندر اگر کر لی جائے، اسے ہم کہتے تھے دیکھیے 4 8 گنے 100 گنا ہو جاتا ہے صاحب۔ ساری عمر گھسیٹ کرتا رہے گا اس دیانتداری کے بدلے میں، روٹی نہیں ملے گی اس دور میں۔ بتیرا سمجھایا تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، کیا نہیں سمجھ، نفع نقصان سمجھ میں نہیں آتا۔ نفع ان کے معیار کے مطابق، معیار ان کا ہے نا، نفع یہ ہے کہ ہر ناجائز طریقے سے جو حاصل ہو وہ نفع منافع، یہ حاصل نہیں کرتے ہو نقصان۔ یہ تو چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تھا، یہ جو پیشکش تھی اس قسم کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی رشوت، تھوڑی سی ملاوٹ و آمیزش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم پورے عرب کا بادشاہ آپ کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ تبلیغ چھوڑ دیجیے۔ اتنی بڑی آفر وہ دے رہے تھے۔ خود اپنے چچا نے یہ بات ابو طالب نے یہ کہی تھی کہ یہ کچھ کریں، اور پھر تھریٹ تھا کہ یہ نہ کرو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ ہم تمہارا جینا حرام کر دیں گے یہاں۔ تو خود انہوں نے کہا تھا یہ کہ بیٹا بڑے طاقتور اور سخت کی قسم کے یہ دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیٹا بڑے سخت قسم کے دشمن ہیں، بات تھوڑی سی ہے، اور پھر اتنا بڑا لالچ بھی تو ساتھ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ فکرہ حضور کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو یہاں کی صرف بادشاہ دیتے، اگر ایک میرے ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند بھی یہ رکھ دیں تو میں اپنے اس دعوے سے باز نہیں آ سکتا۔
یہ حق کی آواز ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، میں بک نہیں سکتا۔ تو اتنی بڑی قیمت جو مل رہی ہو اور پھر بھی وہ نہ بیچے، تو انہوں نے تو کہنا ہی تھا نا کہ پاگل ہو گیا ہے۔ اصل میں جنون اور عقل کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ بڑا خوبصورت مصرع ہے، خلق پس دیوانہ ہو، دنیا دیوانے کے پیچھے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی لکڑی مار رہا ہے، کوئی اینٹ مار رہا ہے، کوئی خلق پس دیوانہ ہو، دیوانہ بکارے، اور وہ اپنے کام میں مگن چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا بک رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ خلق پس دیوانہ ہو، دیوانہ بکارے۔ یہ دیوان کی در حقیقت کوئی دماغی خرابی نہیں ہوتی، یہ وہ دیوانہ ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، وہ ان سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ عقل اور دیوانگی کے معیار مختلف ہوتے ہیں، نفع اور نقصان کے معیار مختلف اور اوزان مختلف ہوتے ہیں، اس کے ترازو مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں تو اس کاروبار میں جتنا نقصان ہوتا ہے ان کے معیار کے مطابق، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوسرے معیار کے مطابق۔ ہاں تو خدا کا احسان یہ ہے کہ تو ان کے معیار کے مطابق مجنون پاگل نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، کاہن بھی نہیں ہے۔ ہم یقولون شاعر، پھر کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں، شاعر ہے۔ عربوں کے ہاں کوئی اور لٹریچر نہیں تھا، نزول قرآن سے پہلے عربوں کے ہاں کوئی کتاب ہی نہیں تھی، عجیب صورت ہے۔ اور زبان میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی کوئی زبان، خواہ وہ آج زندہ ہے یا مردہ ہو چکی ہے، عربی زبان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی بغیر لٹریچر کے، بغیر کسی تحریری دستاویز کے۔ یہ زبان یہ کس طرح سے قائم تھی اور آگے بڑھ رہی تھی؟ شاعروں کے سر کے اوپر۔ اور شاعروں کے متعلق ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، یہ وہیں کا خیال ہے ایرانیوں کا، اس کو وہ الہام سمجھتے تھے۔ سروش الہامی فرشتے کو کہتے ہیں یہ ایران والے۔ تو یہ کیفیت اب بھی ہمارے ہاں اس کو وجدان کہتے ہیں، انٹیویژن کہتے ہیں، غیب سے خیالات آتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی جو یہ کہتا ہے یہ شخص معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خیالات میرے نہیں ہیں، مجھے تو غیب سے آتے ہیں، وہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بھی شاعری، یہ شاعری ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں، وہ کیا کہتے ہیں اور وہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں میرے خیالات کا دخل ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہاں سے آتے ہیں وہ اور کیا سمجھتے؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سمجھ میں تو آ سکتی تھی بات، وہ یہی کہہ سکتے تھے کہ شاعری ہے، انٹیوشن ہے، وجدان ہے، نزائے سروش ہے، ہم یقولون شاعر۔ اور اگلی بات ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ شاعر جو ہے اس کی بات کو سیریسلی لینا کیا، وہ تو شاعری ہے۔ ہمارے ہاں بھی اب تک یہی کہتے ہیں کہ وہ شاعری کر رہا ہے، یعنی جو چیز ناممکن العمل ہو، وہیں توہمات میں ہو، خیالات میں ہو، مضامین آفرینی ہو، اس کے متعلق ہوتا ہے شاعری ہے، یعنی سیریسلی نہیں لیتا آدمی اس کو۔ وہ بھی یہ کہتے تھے، شاعروں کی عظمت اتنی تھی کہ ایک شاعر ایک مصرع یا ایک فقرہ، ایک شعر کہہ دیتا تھا، قبیلے کا قبیلہ تباہ ہو جاتا تھا، 100 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ ان کی پرستش بھی کرتے تھے، شاعروں کو سمجھتے تھے کہ ان کو غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں، یہ کچھ بھی تھی، اس کے باوجود شاعری کے متعلق وہ کہتے تھے کہ اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، جذباتی چیز ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قالوا ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، شاعر ہے، شاعری کر رہا ہے، زمانے کی گردشیں اس کی شاعری کو خود مٹا دیں۔ شاعری میں تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو بقا ہو، وہ جذباتی چیز ہوتی ہے۔ آپ بھی غور کیجئے، عربوں کے ہاں تو خیر شاعری اور ہی قسم کی تھی، آپ کے ہاں
گزشتہ 200 سال 100 سال کے عرصے کے اندر ذرا آپ غور کیجئے، وہ شاعری آپ کے ہاں جو ہے، یعنی وہ آپ کے ہاں سارا ملک کتابوں سے بھر جائے اگر وہ شاعری کہیں مدون ہو جائے آپ کے ہاں، اتنی شاعری، اور پھر شاعری تو زوال کے زمانے میں اور زیادہ پنکتی ہے، عملی کام تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا رہا، بیٹھا ہوا شاعر روٹی کا محتاج ہے، اور کیا یہ رہا ہے کہ میں تو اس کے ایک سیاہ خال کے اوپر سمرکند اور بخارا کو نچھاور کر کے رکھ دوں جناب، اللہ اکبر، اپنے رہنے لیے کوٹھا نہیں ہے گا، شیر پاڑ کے کہنا دے دا جاتا اللہ تیرا بھلا کرے گا، تو بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا رہا۔ انہوں نے کہا اس کی باتوں کے اوپر تم جاتے ہو، کیا بات، نتربص بہی ریب المنون، زمانے کی گردشیں خود مٹا دیں گی، تو وری کیوں کر رہے ہو، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جواب ملتا ہے قل تربصوا، ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، اور میں اپنی جگہ انتظار کرتا ہوں۔ یہ چیز میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہ شاعری کی انتظار نہیں ہے، مختلف مقامات پہ یہ چیز آئی ہے قرآن کریم میں، ان سے جب کہا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ جب جھگڑتے تھے، کسی طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، مخالفت جاری رکھتے تھے، تو آخر میں یہ کہا جاتا تھا ان سے کہ دیکھو بھائی جھگڑنے کی بات کچھ نہیں، ایک پروگرام میں پیش کر رہا ہوں، اس کے برعکس دوسرا پروگرام تم پیش کر رہے ہو، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پروگرام کا نتیجہ جو ہے وہ خیر و برکت کا نتیجہ ہے، خوشگواریاں خوشحالیوں کا نتیجہ ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ باطل ہے، ہمارا پروگرام ہے اس کا نتیجہ جو ہے یہ ہے خوش بختیوں کا نتیجہ۔ کہنے لگے کہ دو متضاد پروگرام ہیں، دو متضاد دعوی ہیں ہمارے، فیصلہ کیسے ہو؟ سمجھانے کی کوشش کی، تم سمجھتے نہیں ہو، تو اب کیا طریقہ ہے، طریقہ کیا بات؟ عزیزان من، یہ ہے دین، واز نہیں ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے پرکھنے کا کہ دونوں میں سے کس کا دعویٰ سچا ہے، کہ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، میں دخل نہیں دوں گا، مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو، تم دخل نہ دو، پھر فسوف تعلمون، سوف ان قریب بات ظاہر ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا، ساری دنیا دیکھ لے گی کہ کس کا دعویٰ سچا تھا، کس کا دعویٰ جھوٹا تھا، دیکھ لے گی دنیا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، دنیا دیکھے گی کہ انجام کار کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے۔ اور میں یہ اس لیے اس دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قانون قدرت، قانون فطرت، خدا کا قانون یہ ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ میں اس لیے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ تم ظلم پہ مبنی ہو، تمہاری کھیتی پنپ نہیں سکتی، لیکن میں اب باتوں سے نہیں، واز سے نہیں، دلائل سے نہیں، وہ تم سنتے نہیں ہو، سیدھی سی بات ہے، تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پہ عمل کرو، مجھے میرے پروگرام پہ عمل کرنے دو، یہ بات ظاہر ہو، صاف ہو جائے گی انجام کار کہ کس کا پروگرام سچ پر مبنی ہے۔ یہ ہے طریقہ، یعنی یہ جو طریق ہے عزیزان من کہ نتائج سے پرکھا جائے کہ کوئی پروگرام کیسا ہے، یہ بھی ہمارے اس دور میں بہت بڑا ایک سیاسی دعویٰ ہے جو کیا جاتا تھا، پریگمیٹک ٹیسٹ اس کو کہتے تھے، کہ زیادہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، پٹ اٹ انٹو ٹیسٹ، اور اس کے بعد دیکھ لو تو کہ نتیجہ کیا ہے۔ یہ 1400 سال پیشتر یہ، تو یہ تو اس دنیا میں کوئی نتیجہ دکھانا تھا نا، فسوف تعلمون، ابھی تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی جگہ کام کرو، مجھے کر دے دو، قیامت میں جا کے دیکھ لیں گے کون جنت میں جاتا ہے، کون جنت میں جاتا ہے، کون جیتا ہے تیری ظلم کے ساتھ ہونے تک، یہی نظر آ جائے گا تمہیں۔ اور میں کیا بات ہے، چیلنج دیتے ہیں، اور وہیں یہ کہ میں کس بنا پر یہ تحدی سے اور تعلی سے یہ کہتا ہوں کہ تم نہیں کامیاب ہو سکتے، اس لیے کہ تم ظلم پہ مبنی ہو، انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔
چلو یہ تھا طریقہ عزیزان من. یہ واعظ و نصیحت اور بحث و مباحثہ کی بات نہیں، یہ مناظروں کی بات نہیں، یہ تو کر کے دکھانے کی بات. اسلام کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے سب چلا جا رہا ہے، ایسا بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، سیمینار مقرر ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. انی عامل کوئی نہیں کہتا کہ ہم عملاً اس دین کی افضلیت اور فوقیت ثابت کر کے دکھائیں گے. اور وہ یہی نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے قریش کہ اگر کسی جگہ بھی اس کا یہ پروگرام عملاً نافذ ہو گیا، قائم ہو گیا یہ نظام، تو اس کے اثرات انسانیت ساز دنیا کی منفعت کے لیے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ وہاں تک محدود نہیں رہیں گے جہاں تک یہ نظام قائم ہوگا، دور دور تک اس کا اثر ہوگا. یہاں کا بھی غریب اور غلام مظلوم جب دیکھے گا کہ وہاں کا غریب میرا بھائی جو وہاں گیا تھا وہ تاجدار بن رہا ہے، کون یہاں آرام سے بیٹھ جائے گا؟ ان میں سے انقلاب برپا کر دیں گے ورنہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. قریش اس لیے ان کو یہ خطرہ تھا کہ حضور کی ہجرت کے بعد بھی وہ حضور مدینے چلے گئے. اس زمانے کا 300 سال کا مسافت عزیزان من آج بھی کچھ آسان نہیں ہے. تو آپ سوچئے ان کو فکر اب کیا تھی کہ جی وہ اس لیے تھی ان کو مناقشت قریش کو کہ حضور ان کے معبودوں کو گالیاں دیا کر دیتے. تو اب تو چلے گئے تھا وہ گالیاں دینے والے، اب کیوں پیچھا کر رہے ہو؟ 300 سال میں وہاں جا کے 7 سال تک ایک دوسرے کے بعد مسلسل جنگیں اور لڑائیاں ہوتی رہیں. کیا بات تھی کہ یہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. ہاں جی میں نہیں سمجھ سکا جی. 300 ہاں میں آپ نے غلطی میری نکالی. 300 میں نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی مسافت کا اندازہ ہے. یہ ہے طریق دین کے، اپنے دین کے کی صداقت، اس کی کامیابی کو ثابت کرنے کا کہ عملاً نافذ کر کے بتاؤ اس چیز کو. آج ساری دنیا میں جو آپ کے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ مغرب کی قوتیں بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ مذہب پھیلے جس نے دین سے بیگانہ آپ کو بنا رکھا ہوا ہے، کہیں دین نہ پھیل جائے آپ کا. دین تو عزیزان من اتنے سے خطے میں مدینہ منورہ میں ہی مملکت قائم ہوئی تھی نا. 12 لاکھ مربع میل پر تو حضور کے خود زمانے میں یہ پھیل گئی تھی. 22 لاکھ مربع میل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندوستان تک کا علاقہ جو تھا، وہاں تک آپ پہنچے تھے. مصر، بازنطینی امپائر، ایرانی، یہی علاقے اس زمانے میں مہذب اور متمدن ہوتے تھے. سارے کے سارے یہ چیز نہیں تھی کہ فوجوں نے فتح کیے تھے. اس نظام کے جو خوشگوار نتائج دیکھ رہی تھی باقی دنیا، اس کی وجہ سے وہ دنیا جھک رہی تھی اس کی طرف. تو وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ شاعر ہے، گردش زمانہ اس کو خود ختم کر دے. اور آپ کہتے تھے کہ بہت اچھا تم انتظار کرتے ہو. میں بھی انتظار کرتا ہوں. انتظار یہ نہیں ہے کہ تم چپ کے بیٹھے رہو، میں بھی چپ کے بیٹھے رہتا ہوں. انتظار کے یہ معنی ہے کہ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، مجھے میرے پروگرام پہ عمل کرنے دو، نتائج خود بتا دیں گے ساتھ. یہ ہے عزیزان مان اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کا طریقہ. کہا کہ ام تامرہم احلامہم ام ہم قوم طاغون. کہا کیا یہ عقل و فکر کی بنا پر سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو اور ہم صحیح ہیں؟ کیا یہ عقل و فکر کی بنا پر؟ عقل و فکر کی روح سے اگر خالی ذہن ہو کر یہ سوچتے کبھی یہ روش اختیار نہ کرتے. بات ساری یہ ہے کہ ان کے مفادات پر اس کی زد پڑتی ہے. پوچھو نہیں کہ قریش کس مقام پر تھے. کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کی پرستش ہوتی تھی. ساری دنیا کے تجارت کے قافلے جیسے لٹتے تھے، ان کی بھیڑ بکری کی طرح بھی کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. کعبے کے متولی اتنے خوشحال، اتنے غلام ان کے ہاں ساتھ کام ہی کچھ نہیں کرتے تھے خود. یہ اس قسم کی آمریت یہ ساری چھنتی نظر آتی تھی. پہلے تو نسبی خصوصیت جو تھی صرف قریش ہونے کی بنا پر وہی ختم ہو جاتی تھی.
کہا یہ قوم طاغون، یہ سرکش قوم ہے، یہ مفادات پہ زد پڑتی ہے، سرکشی ہے ان کی جو اس طرف نہیں آنے دیتی۔ یہ بات نہیں کہ انہوں نے عقل و فکر کی روح سے ٹھنڈے دل سے سوچا ہے اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے فرعون کے متعلق ایک بات کہی ہے، قوم فرعون کے متعلق تمام دلائل و براہین جتنے تھے وہ سامنے لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، کہ اس کے باوجود یہ اس سے انکار کیے چلے جا رہے ہیں، بلکہ انکار سے بھی زیادہ سخت لفظ ہے یہ، ضد کے اوپر اڑے ہوئے یہ کیے چلے جانے۔ کہا ہے کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اندر سے دل تو ان کا مانتا ہے کہ بات یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جو رعونت، علو، برتری، حکومت، دبدبہ، یہ اس طرف آنے نہیں دیتا، یہ راستے میں روک بن جاتا ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے، یہ کچھ اتنے بدھو نہیں ہوتے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان غلاموں کو اتنا دباؤ گے تو ایک دن یہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تو اپنا مفاد خیش، یہ علو و برتری اور کبریائی اور تکبر اور رعونت، سرکشی، یہ نہیں ماننے دیتی سر۔ ہم قوم طاغون، یہ وجہ ہے اس کی۔ ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ یہ یوں ہی دعوی ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، خدا کی طرف سے یہ چیز آتی ہے۔ فیصلہ پہلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ من حرامی حجتاں ٹیر، وہ من حرامی ہے انہوں کا۔ اب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب حجتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے وحی نہیں ہے، یہ اس کے اپنے ہی بنائی ہوئی چیز ہے، خود اس کا اپنا وضع کردہ ہے جسے یہ خدا کی وحی یا قرآن کہتا ہے، فوراً اس کا جواب۔ اور یہ تو قرآن نے متعدد مقامات کے اوپر یہ دعویٰ کیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ کہا ہم تو بار بار ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک انسان کا بنایا ہوا ہے جو کچھ یہ میں پیش کر رہا ہوں خدا کا نہیں، تو تم سارے انسان مل کے اس کی مثل 10 آیتیں بنا دو، 4 آیتیں بتا دیا، بے حدیث کہا ہو، ایک ہی بات اس جیسی لے آؤ۔ پھر وہی دعویٰ ہے، لاؤ۔ عزیزان امان، عجیب چیز ہے کہ قرآن میں اتنے مقامات پر یہ ان کو چیلنج دیا ہے، اور یہ ایک بہرحال ایک عربی زبان میں لکھی ہوئی ایک چیز یا کہی ہوئی ایک چیز تھی نا، عربی زبان تو ان کی تھی، اور پھر ان کے ہاں کے وہ شاعر، ان کے قصیدے تو کعبے پہ لٹکائے جاتے تھے۔ ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ لاؤ اس کی مثل، تم آ جاؤ، تمہارے ساتھی آ جائیں، جن کو اور بلانا چاہتے ہو ساتھ بلا کے لے آؤ، 10 آیتیں اس جیسی لے آؤ تم بنا کے۔ یعنی وہ 82 لڑائیاں تو لڑ سکتے تھے ان کے ساتھ، 10 آیتیں لانے کا چیلنج قبول نہیں کرتے تھے۔ اور 1400 سال سے یہ چیلنج ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یہ 300 سال تک صلیبی جنگیں تو لڑ سکتے ہیں۔ ان کے ہاں بڑے بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کے، آج بھی بڑے بڑے اسکالر موجود ہیں۔ یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اسلام کو یا مسلمانوں کو معاذ اللہ شکست دینے کے لیے اس سے اور موضوع میدان کون سا ہو سکتا ہے کہ چیلنج ہے قرآن کا یہ کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی انسان، انسانوں کا گروہ بھی مل کے اس کی 10 آیتوں جیسی آیتیں نہیں بنا سکتا، یہاں ایک آیت بھی کہتا ہے۔ تو کچھ ایسی ہی بات ہے نا، میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے دور کے اور خود ان کے ہاں کے جو عربوں کے ہاں کے علماء یا سکولر تھے، ان کو تو چھوڑیے، اس دور میں ہمارے ہاں مستشرقین ان کے ہاں کے اتنے بڑے کا لینز لیکسیکون، یعنی عربی زبان کا لغت جو ہے، اور بہرحال میں نے بھی اپنا لغت لکھا تو جتنی لغات تھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا، نہایت سائنٹیفک طریقے کے اوپر بہترین لغت ہے اس کا۔ اور پھر یہ گب جیسے، وان کریمر جیسے، یہ اتنے بڑے اسکالر ہیں عربی زبان کے ساتھ۔ یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر رہا، آج تک نہیں قبول کیا جا سکا۔
یہ تو اسکالر جو ہے وہ طے نہیں کر سکے کہ یہ لینگویج جو ہے یہ نثر ہے یا یہ شعر ہے. کہتے ہیں وہی کی زبان ہی کچھ مختلف ہوتی ہے. بہرحال ان سے کہا کہ ان کانوا صادقین، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ اس نبی کا اپنا بنایا ہوا خدا کی وحی نہیں ہے، اس جیسی کوئی ایک ضابط قانون کی بات لے آؤ، بنا کے بات طے ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی. کہا یا ان کو اپنی طرف توجہ دلاؤ ان سے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ان سے کہو کوئی چیز جو پیدا ہوتی ہے، کریٹ ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، ان سے کہو کہ تم بھی مخلوق ہو. کیا تم آج خود پیدا ہو گئے ہو؟ بتاؤ، خود پیدا ہو گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ جہاں کوئی مخلوق ہوگی خالق ماننا پڑے گا. اب قرۂ ارض پہ انسان سے بڑا تو کوئی اور مخلوق ہے نہیں. انہی سے کہا گیا کہ تم اپنے متعلق بتاؤ، آج خود وجود میں آ گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ اس کا تو دعویٰ ہی کوئی نہیں کر سکتا. تو خالق کا تصور آئے گا نا آپ کے ذہن کے اندر کہ خالق کی ہستی ہے، اسی کی طرف تو یہ دعوت دیتا ہے. اس کو بھی چھوڑو. ام خلق السماوات والارض، یہ سلسلہ کائنات جو ہے ارض و سما کا، یہ تم نے پیدا کیا ہے. وہ قرآن کا انداز جو ہے وہ خارجی کائنات کی طرف آ جاتا ہے. بل لا یوقنون، بات ساری یہی ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، یقین نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حجتیں ہیں جو یہ پیدا کیے چلے جا رہے ہیں. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا یہ جتنے بھی سامان رزق کے خزانے ہیں دنیا میں خدا کے پیدا یہ ان کی ملکیت ہیں؟ کیا یہ داروغہ مقرر کیے ہوئے ہیں ساری دنیا کے اوپر کہ انہی کی چلے، کسی اور کی چلے ہی نہ؟ ایک ایک چیز کا جواب دیے چلا جا رہا ہے قرآن. منٹ ہیں تھوڑے سے، بات آ گئی بڑی اہم. ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین. کہا یا کیا یہ بات ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے یہ خدا کے ہاں سے کوئی باتیں سناتے ہیں جو ان کے کاہن دعویٰ کرتے ہیں؟ براہ راست خدا کے ہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نے یہ ایک چیز کہی کہ کوئی ہے سیڑھی ایسی جس سے یہ خدا کے ہاں چلے جاتے ہیں، سناتے ہیں. وہی والا تو یہ کہتا ہے کہ وہ نازل ہوتی ہے مجھ پر، اوپر سے نیچے آتی ہے، اور وہ خدا کا ایک قاصد فرشتہ رسول، اس کے ذریعے سے وہ وہی نازل ہوتی ہے مجھ پہ. یہ اس کے تو قائل نہیں ہے. تو کیا یہ ان کی کیفیت ہے کہ یہ خود اوپر جا کر کوئی چیزیں غیب کی جو ہے یہ سناتے ہیں؟ میں نے کہا تھا عزیزان من کہ وقت تھوڑا سا ہے، بات بڑی چیز ہے. وہی اور علم انسانی میں فرق یہ ہے کہ وہی براہ راست خدا کی طرف سے وہ علم حاصل ہوتا ہے، جس پہ وہی نازل ہوتی ہے نبی یا رسول، اس کے اپنے ذاتی خیالات کا، کوشش کا، کسب و ہنر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. آبجیکٹیولی آتی ہے خدا کی طرف سے وہ وہی، اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. باقی جتنے علوم ہیں ان کے انسان کے اپنے کسب و ہنر، اپنی کوشش، اس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، خود پیدا کیا ہوا، فکری طور پہ حاصل کیا ہوا دوسرے سے. صرف وہی ایک مستثنا ہے کہ جو اس طرح سے ملے. کوئی جا کر خدا کے ہاں سے یہ علم نہیں لا سکتا. خود رسول بھی جا کے نہیں علم لاتے تھے، آتا تھا. یہ جا کے علم خدا کے ہاں سے براہ راست لینے والی بات قرآن نے یہاں کاٹ کے رکھ دی. ان کے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. تو حضور کے بعد قیامت تک اب خدا کی طرف سے براہ راست علم ملنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کا دعویٰ ہو گیا یہ کہ مجھے خدا کی طرف سے علم ملتا ہے براہ راست. دعویٰ نبوت پہ تو ہم اس طرح سے کان کھڑے کر لیتے ہیں. ہمارا تصوف جو ہے اس کی بنیاد اس کے اوپر ہے. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے صوفیہ کرام، اولیاء کرام کا، کہ انہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم ملتا ہے. اسے
وحی کہنے کی بجائے کہ یہ بات پھر جائے گی، الہام کہا جاتا ہے، قرآن میں یہ ہے ہی نہیں، کشف کہا جاتا ہے۔ وہ ہوتی وہی بات ہے، خدا کی طرف سے براہ راست علم۔ پھر وہ یہ بات جو تھی نا کہ وہ آتا ہے ایک فرشتہ ان کے اوپر، یہ نہیں۔ ان کو یہ پوچھئے تو یہ بتاتے ہیں کہ روز ہم تو بارگاہ خدا بندی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے یہ جاتے ہیں وہاں۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے ایسی جس سے یہ اوپر جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، ہمارے پاس جو ہمارے علم کا ہے وہ ریاضتیں، وہ مجاہدے، یہ جو تصوف کی چیزیں ہیں ان کی روح سے ہم خدا تک جاتے ہیں اور وہاں سے براہ راست خدا سے یہ علم حاصل کر کے آتے ہیں۔ عزیزان من، بہرحال میں نے تو تصوف کی حقیقت پہ یہ بات لکھ لی، اور میری تو وہ شنیدہ نہیں دیدہ ہے، آدھی عمر گزری تھی اسی کے اندر۔ یہ دعویٰ وحی کا دعویٰ ہے عزیزان من، لفظ صرف بدلا ہوا ہے صاحب۔ اور اس بنا پہ میں نے یہ کہا ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ دعویٰ نہیں مانا جا سکتا۔ اور آگے ایک اور بات بھی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اسے پھر میں آئندہ عرض کروں گا۔ اس کا باقی حصہ جو ہے وہ بھی میں پھر آگے عرض کروں گا، اور حصہ ہے اس کا۔ یہ سورہ طور کی آیت 38ویں ہے جو ہمارے زیر درس ہے، اسی سے ہم آئندہ درس میں بات چلائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔